عورتوں کا دعا کے لیے قبرستان جانا، کیا عورتیں مرحومین کے لیے دعا کرنے قبرستان جا سکتی ہیں؟ خواتین کے لیے قبرستان جانا مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہمیں اسلاف میں ثبوت نہیں ملتا کہ خواتین قبرستان جایا کرتی تھی، صحابیات، تابعیات وغیرہ، تو ناپسندیدہ ہے۔ زندگی میں کبھی ایک آدھ بار اپنے کسی بہت ہی قریبی ریلیٹو کی قبر پہ چلی جائیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کا معمول بنانا بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر کبھی زندگی میں ایک آدھ بار اپنے کسی ریلیٹو کی قبر پہ چلی بھی گئیں تو بہت سخت پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور وہاں جا کے رونا دھونا جائز نہیں ہے۔ اور دعا کے لیے قبرستان جانے کی تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ گھر میں بیٹھے دعا کر سکتے ہیں جہاں سے چاہیں، تو اس کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دعا تو کہیں ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ ویسے ہی کوئی اپنے خاص ریلیٹو کی قبر پہ کبھی جانا ہو تو کبھی زندگی میں ایک آدھ بار جانے کی گنجائش ہے، لیکن مکمل پردے کے ساتھ نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سب سے آخری سورت 10ویں پارے میں کیوں ہے؟ سورہ توبہ جب سب سے آخری سورت ہے تو وہ 9ویں اور 10ویں پارے میں کیوں ہے؟ اس پر تو آپ کو یہ بھی اشکال ہوگا کہ سورہ اقرا بسم ربک الذی جب سب سے پہلی سورت ہے تو وہ 30ویں میں کیوں ہے؟ تو بھائی یہ تو طے شدہ بات ہے کہ قرآن مجید جس ترتیب سے نازل ہوا ہے نا، مصحف میں اس ترتیب سے جمع نہیں کیا گیا، بلکہ مصحف کی ترتیب الگ ہے اور نزول کی ترتیب الگ ہے۔ اب اس میں حکمت کیا تھی یہ اللہ جانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، کیونکہ جب کوئی صورت نازل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود متعین فرما دیتے اس کو فلاں جگہ پہ رکھو، ان آیتوں کو فلاں جگہ پہ رکھو۔ پھر صورتوں کی ترتیب میں جو صحابہ کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے جو مصحف تیار کیے تھے ان میں بھی فرق تھا ترتیب میں۔ جیسے بعض مصحف ایسے تھے جس میں سورہ آل عمران پہلے تھی اور سورہ مائدہ پہلے تھی، آل عمران بعد میں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ جو میرے پاس مصحف ہے تو اس میں یہ والی صورت پہلے ہے، وہ والی صورت بعد میں ہے، اور فلاں مصحف میں یہ بعد میں ہے وہ پہلے ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ والی صورت وہاں ہو یا یہ والی صورت وہاں رکھی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اسلاف کے دور میں، صحابہ کے دور میں، شروع میں، ابتدا میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اس بات کا کوئی بہت زیادہ اہتمام نہیں کیا گیا کہ صورتیں خاص ترتیب کے ساتھ ہوں۔ تو بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف تیار کیا تاکہ لوگوں میں اختلاف پیدا نہ ہو، تو اس میں پھر ترتیب دے دی آپ نے صورتوں کو، اس مصحف پہ پوری امت کا اجماع ہو گیا۔ تو اب جو ہے اس مصحف کی تبدیلی یا اس میں ترتیب تبدیل کر دینا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، امت میں اختلاف انتشار کا ذریعہ بھی ہے، اجماع کے بھی خلاف ہے یہ۔ تو اب حضرت عثمان نے جب ایک دفعہ ترتیب دے دی اور پوری امت اس پہ جمع ہو گئی تو اب اسی ترتیب پہ قرآن کو چھاپا جائے گا، کیونکہ قرآن کا معاملہ بہت حساس ہے۔ یہ میں نے اس لیے پوری ڈیٹیل بتائی کہ اصولی طور پر صورتیں کی آیتیں جو ہیں ان کی ترتیب تو متعین ہے، وہ تو نبی نے ہی متعین کر دی تھی کہ یہ صورت کی یہ والی آیت کے بعد یہ والی آیت ہوگی، لیکن خود صورتوں کی ترتیب کہ یہ والی صورت مکمل پہلے ہوگی یہ بعد میں ہوگی، اس میں ابتدائی اسلام میں اجازت تھی۔ حضرت عثمان نے پھر جب ایک مصحف کو مرتب کر دیا تو اب اس پر پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے، اب اس میں تبدیلی جائز نہیں۔